والصلاة والسلام على رسولنا الكريم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لقد نزلت علی اللیلۃ آیۃ ویل لمن قرأها ولم يتفکر فیہا۔ یہ حدیث پاک ابن حبان نے اور دوسرے طرق سے بھی یہ حدیث شریف آئی ہے، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ حضرت عبید ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے اماں عائشہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی بہت ہی خوبصورت بات ہمیں بتلائیں جو بہت تعجب خیز ہو اپنے آپ میں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دیر تک خاموش رہتی ہیں اور پھر اس کے بعد کہتی ہیں، ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ہمارے پاس تھے کہ اچانک انہوں نے کہا، ذرینی یا عائشہ اتعبد اللہ ربی هذه اللیلہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، وضو فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنے لگے، اور پھر نماز میں سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے، اتنا روئے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کا گود بھیگ گیا، پھر آپ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی بھیگ گئی، پھر آپ کا سجدے میں اتنا روئے کہ زمین بھیگ گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے وقت اذان دینے کے لیے آئے اور نماز کی خبر دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رو کر آپ کا کتنا برا حال ہو گیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ لقد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی گناہیں معاف فرما دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویحک یا بلال افلا اکون عبدا شکورا، کہ بلال کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ لقد نزلت علی آیۃ هذه اللیلۃ ویل لمن قرأها ولم يتفکر فیہا، کہ آج کی رات اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ایسی آیت کریمہ نازل فرمائی ہے کہ اس آیت کریمہ کو جو شخص پڑھے اور اس میں تدبر نہ کرے، تفکر نہ کرے، تو اس کے لیے بربادی ہے۔ ایک وعید اور ایک دھمکی، عذاب کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ فرمائی ہے، اور وہ صورتیں یا وہ آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ 10 آیتیں اور جو آیتیں ہیں وہ تمام آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، اور فرمایا کہ یہ آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہیں، اس کی خوشی میں رو رہا ہوں، اور یہ صرف اس بات کی خوشی نہیں کہ ہمارے اوپر نازل ہوئی ایک معجزے کے طور پر ایک بہت بڑی نشانی، کیونکہ انہی آیتوں کے شان نزول کے سلسلے میں بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہود و نصارہ کے پاس آئے تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ساری نشانیاں دیں، اور ہاتھ اپنے بغل میں رکھتے اور نکالتے تو چمکنے لگتا، لاٹھی جب زمین پر رکھتے تو سانپ بن جاتا، یہاں تک کہ ایک بڑا معجزہ جو فلق سمندر کو پھاڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیچ میں راستہ بنایا، اور دیگر 9 نشانیاں دی۔ اسی طریقے سے نصارہ کے پاس آئے تو نصارہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت ساری نشانیاں دی، مردوں کو زندہ کرنا یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، اندھے کو شفایاب کرنا، ان کی بینائی لوٹا دینا، برس کی بیماری والوں کو جب وہ ہاتھ پھیرتے تو وہ شفایاب ہو جاتے تھے، یہ ساری نشانیاں دی۔ تو قریش کے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے صفا پہاڑ کو اللہ رب العالمین سے کہیے کہ سونے کا کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی۔ اسی لیے ان آیتوں کے شان نزول میں اختلاف ہے کہ یہ آیات مکہ میں نازل ہوئی ہیں یا مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، لیکن اصح قول یہ ہے کہ یہ آیت
مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتیں پڑھی، اور مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے اور محدثین نے بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اپنی آنکھوں سے نیند کو پوچھتے، اور پہلی 2 رکعت میں سب سے پہلے ان 10 آیتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور یہی سنت بھی ہے کہ 2 رکعت پڑھ لیتے اور پھر اس کے بعد سو جاتے، پھر اور دیگر رکعتوں کو پوری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اب آتے ہیں قرآن کے درس۔ اللہ رب العالمین اس سے پہلے جو آیت کریمہ ذکر فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وللہ ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر، کہ وللہ ملک السماوات والارض، اللہ رب العالمین کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اس بات کے ذکر کرنے سے پہلے ہم مومنوں کو یا ہر اس شخص کو جو قرآن کریم کو اپنا اللہ رب العالمین کا گائیڈ کا کتاب سمجھنا چاہتا ہے، وہ اس بات کو سمجھے کہ یقیناً یہ بادشاہت آسمان و زمین کی خلقت اور اس کے سنبھالنے اور اس کے چلانے کا مالک اللہ ہے، اور اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ تصور رکھے، یہ ایمان رکھے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت میں ذرہ برابر کمی نہیں ہے۔ بادشاہت اور ملکیت ایسی نہیں کہ کسی نوکر کی یا کسی مساعد کی اور متعاون کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ جل شانہ بڑی ہی عظیم قدرت والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ رب العالمین کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب کسی چیز کی خلقت یا کسی چیز کو وجود بخشنا چاہتا ہے یا کسی معاملے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اللہ کہتا ہے کن فیکون، ہو جاؤ تو ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو ذکر کیا، اور یقیناً سورہ آل عمران کی یہ 10 آیتیں بڑی ہی خوشگوار آیتیں ہیں۔ ایک مومن جب اس کو معنی اور ترجمہ کے ساتھ پڑھے اور اس کو سمجھے تو ایمان بالکل تازہ ہو جاتا ہے، اور لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا رشتہ کتنا مضبوط ہو گیا، اور انسان دنیا سے کٹ کر اس جنت کے سلسلے میں اور اللہ رب العالمین کے ان مغفرتوں کے سلسلے میں تصور کرنے لگتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے انعاماً رکھ رکھا ہے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک آسمان و زمین کی پیدائش کرنے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، یہ بلند آسمان بغیر ستون کے اور اتنے خوبصورت انداز میں اور اتنی بلندی کے ساتھ کہ جس آسمان اور زمین کے بیچ میں بڑے بڑے مریخ اور بڑے بڑے کائنات موجود ہے۔ یہ زمین جو خود یہ دنیا کے بیچ میں لٹک رہی ہے، آپ اس کے حجم کو سوچیں، پھر زمین کے علاوہ جو دوسرے ستارے اور سورج اور چاند ہیں ان کے حجموں کے بارے میں سوچیں تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ یقیناً آسمان بہت بلند اور بہت بڑا ہے، اور خود اس زمین کی جو اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت پہاڑ، جھرنے، سمندر اور دیگر چیزیں پیدا کی ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، یعنی جن کے پاس یہ شعور ہے کہ یہ چیزیں اتنی اہم اور اتنی بہترین اور انوکھے انداز میں کیسے وجود میں آ سکتا ہے، جس کی بناوٹ اور جن کے اندر قدرتی طور پر ہریالی کا آنا، پھر سوکھ جانا، پھر پانی کا آنا، پھر چشمے کا ابلنا اور تمام مخلوق کا اسی کے اندر غذا کا پانا، ہوا کا پانا، یقیناً اللہ رب العالمین نے کہا جو عقل رکھتے ہیں وہ یقیناً وہ سمجھے گا کہ اللہ جل شانہ کی ذات بہت بڑی ہے جس نے پیدا کیا ہے، اور انہی آسمان و زمین کی پیدائش کے اندر غور و فکر کرنے سے انسان صاحب ایمان ہو سکتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ نشانیاں در حقیقت ان لوگوں کے لیے ہے، عبرت کی چیزیں، جن کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ نے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جو اللہ رب العالمین کو اٹھتے بیٹھتے یاد کرتے ہیں، یعنی ہمیشہ اللہ رب العالمین سے اپنا لو لگائے رکھتے ہیں اور اللہ رب العزت سے تعلق بہت ہی مضبوط رکھتے ہیں، بالکل اللہ جل شانہ سے وہ دور نہیں رہتے ہیں۔ ایسے لوگ الذین یذکرون اللہ قیاما، نماز کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کھو جاتے ہیں، اور ایسے کہ جب بھی صبح و شام ہو ان کی، بیٹھتے ہوں جاگتے ہوں، وہ جب بھی ہوش میں ہوتے ہیں، جگے ہوئے ہوتے ہیں، بس اللہ کی یاد کرتے ہیں اور اللہ کی خلقت، اللہ کی عظمت اور ان کے جو پیدائش میں جو ندرت اور نرالا پن ہے ان کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور اللہ اپنے ایمان کو مزید تازہ کرتے رہتے ہیں۔
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی پیدائش میں خوب غور و خوض کرتے ہیں کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور بساختہ یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اللہ تو نے اس کو یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیا، یہ باطل پیدا نہیں کیا، کسی نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ یقیناً اہل ایمان اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا، اور بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صورت کریمہ نازل ہوئی آیت کریمہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بار بار آسمان کی طرف اپنی نگاہیں اٹھاتے تھے اور دیکھتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت کے بارے میں مزید پہلے سے کہیں زیادہ غور و خوض کیا کرتے تھے۔ تو یہ مومن کے اوصاف ہونی چاہیے کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کی خلقت میں تدبر کیا کرے، جس کی وجہ سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جب آپ راتوں کو چاند اور ستاروں کی طرف دیکھیں اور اس کی بلندی کی طرف دیکھیں اور اس کے حجم کی طرف دیکھیں، جو آج سائنٹسٹوں نے بھی اس کے حجم کو بتایا ہے، ان کی روشنی اور ان کے افادے، تو آپ کو یقیناً یہ یقین ہو چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو یوں ہی اور بیکار پیدا نہیں کیا۔ سبحانک ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ بے ساختہ انسان کہہ اٹھتا ہے کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، تو نے اسے بیکار نہیں پیدا کیا۔ سبحانک ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، تو اللہ تیری ذات پاک ہے اور تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دے۔ معزز سامعین کرام، آج انہی دو آیتوں کے بعد انشاءاللہ اپنی بات پوری کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سے اسباق اور درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن ہمارے لیے باعث عبرت اور ہمارے لیے ایمان کو مزید بڑھانے کا سبب بنے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔